گزری ہے، کہیں راحت کہیں علم آیا، میرے اجداد کی وراثت سے، میرے اجداد کی وراثت سے میرے حصے میں بس قلم آیا۔ زندگی بھی کمال گزری ہے، کہیں راحت کہیں علم آیا، میرے اجداد کی وراثت سے میرے حصے میں بس قلم آیا۔ Today I am really feeling immense pleasure and I am really thankful to you all that you came here. اللہ رب العزت کا بے حد فضل و احسان اور شکر کہ اس نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم کیا اور آج کا یہ خوبصورت دن ہمارے نصیب میں مقدر کیا۔ اس پر میں اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو ہوپ مٹھال کیمپس اور پورے ہوپ سکول سسٹم کی طرف سے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی MPA PP5 جناب ملک جمشید الطاف صاحب، جو آج اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے، میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے سربراہ ادارہ یہاں پر تشریف لائے ہیں مختلف سکولوں کے گرد و نواح سے، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو لوگ غیب پر ایمان لائے، آپ نے سنا ہوگا جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کا رتبہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ بغیر اوپننگ سرمنی کے جن لوگوں نے ہمارے پاس اپنے بچے داخل کروائے، جن لوگوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا، جن لوگوں نے ہمارے اوپر اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی ذمہ داری ڈالی، وہ محترم والدین جو یہاں پر تشریف لائے، میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ یقینی طور پر ہوپ سکول سسٹم آج الحمدللہ 8ویں برانچ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ 1-2 دن کی محنت نہیں ہے، یہ 12 سالوں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر زندگی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں، اور میری ایک جنرل آبزرویشن ہے کہ جس انسان کی زندگی میں 3 باتیں ہوتی ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے ہوپ سکول سسٹم کا یہ جو سفر ہے کامیابیوں کا، یہ بھی جاری و ساری ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ انتہائی مختصر وقت میں میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ پہلی بات ہوتی ہے یقین، دوسری بات ہوتی ہے محنت، اور تیسری بات ہوتی ہے صبر۔ اگر کسی انسان میں یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، اگر کسی ادارے میں یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، اگر کسی ملک کی ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں نہ وہ فرد ترقی کرنے سے رک سکتا ہے، نہ وہ ادارہ ترقی کرنے سے رک سکتا ہے، اور نہ وہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے سے رک سکتا ہے۔ آپ دیکھیں بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یقین ایسی چیز ہے جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے۔ اب یقین کس چیز پر آپ لوگوں نے یا ہم نے قائم کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر اپنا یقین قائم کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی صلاحیتوں کے اوپر اپنا پورا یقین پیدا کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، جس کے اندر اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اس اشرف المخلوقات کو اللہ نے کوئی بیکار تو پیدا نہیں کر دیا، بلکہ ہر انسان کو میرے مالک نے صفت یکتائی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور وہ صفت یکتائی کیا ہے؟
بالکل رب ذوالجلال والاکرام کی صفت توحید کی طرح ہر انسان کے اندر اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا ٹیلنٹ اور ایک ایسا پوٹینشل موجود ہوتا ہے کہ اگر وہ اس پوٹینشل کو ایکنالج کر لے اور ایکنالج کرنے کے بعد اس کو پراپر وے کے اندر یوٹیلائز کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ انسان کامیاب نہ ہو. تو پہلے اللہ کی ذات پر یقین, پھر اپنی صلاحیتوں پر پورا یقین کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس بات کے اوپر یقین پیدا کرنا پڑتا ہے کہ محنتوں کا سب سے بڑا محافظ اللہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات آتی ہے محنت کی. تو محنت کنسسٹنسی کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, کسی قسم کی ہچکچاہٹ کے بغیر, انسانوں کے ڈر کے بغیر کہ اگر میرے ساتھ کسی اور نے یہ کام شروع کر دیا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. نیور کنسیڈر دس. اس بات کو جب ہم کمپٹیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا ہوتا. We have to give our 100% potential. ہم نے صرف اور صرف اپنا 100% پوٹینشل اس جگہ پر دینا ہوتا ہے, اور پھر وہی خدا ہمیں اس کا صلہ دیتا ہے. تو ہم اس بات پر ہوپ اسکول سسٹم کا پورا بلیف ہے کہ we will give انشاءاللہ العزیز our 100% to your children. And انشاءاللہ you will see this. آپ کو نظر آئے گا. تو محنت کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے صبر. دیکھیں انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے انسانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگا کر بھیجا, لیکن وہ اس جہان میں, اس دنیا میں سب سے بلند, سب سے عالی تھے. ان کا علم, اور اللہ نے ان کو اسپیشل قسم کے ٹیلنٹس کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا. ان کو بھی وقت لگا تھا انسانوں کی فلاح کے لیے. تو ہم نے بھی محنت کے بعد تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ صبر ہے. اس صبر کو بھی ہم نے کنسیڈر کیا ہوا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کورونا کا گزرا ہوا پورا ایک سال. پچھلے سال 15 مارچ کو ہماری اوپننگ سرمنی ہونی تھی, لیکن اوپننگ سرمنی نہیں ہو سکی کورونا کی وجہ سے, اور مختلف جو مسائل پیش آئے ہمیں. لیکن ہم نے دوبارہ سے اس وقت اپنے بچوں کی پڑھائی پر پوری توجہ دی. ہوپ اسکول سسٹم نے آن لائن کلاسز کا باقاعدہ ایک ریگولر نظام, جو ہائر کلاسز تھی ان کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اپنی تمام تر ترجیحات کو طے کیا اور اس پر پورا عمل کیا. تو ہم نے وہ صبر بھی کیا, اور اب مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے فضل بھی اترنے والا ہے, اور یہ ادارہ انشاءاللہ پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہوپ اسکول سسٹم کے ڈائریکٹر سر محمد سعید اور ڈپٹی ڈائریکٹر سر محمد نثار کی قیادت میں اپنی طرف سے 100% انرجیز کو لگائے گا, اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کا مستقبل تابناک ہوگا. تو ابھی میں آخر پر آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو تادیر ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. اور ملک جمشید صاحب آپ یہاں پر تشریف فرمائیں, میں دوبارہ سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ میرے ایک استاد ہیں, ان کے پاس میں ایک دفعہ بیٹھنے گیا تو انہوں نے کہا کہ جو انٹرویور تھا اس نے مجھ سے آخر پر سوال کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو میں نے حسن عابد کا یہ ایک شعر سنایا, اور یہ شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کہ ہوا کرتی ہے اپنا کام اور شمع بجھاتی ہے, ہوا کرتی ہے اپنا کام اور شمع بجھاتی ہے, ہم اپنا کام کرتے ہیں نئی شمع جلاتے ہیں. دور و نزدیک سے جتنے احباب تشریف لائے, ہمارے 8 کیمپسز کے ٹیچرز یہاں پر تشریف لائیں,
بچے یہاں پر اسٹوڈنٹس تشریف لائے اور جتنے لوگوں کو ہم نے دعوت دی وہ سب جو یہاں پر تشریف لائے، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.